السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. ترکی کے صدر کا دورہ پاکستان. ایک دن پہلے ہی وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت. اماراتی صدر سے ون آن ون ملاقات کے بعد IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے طویل نشست. معاشی میدان میں استحکام کے بعد اب IMF بھی اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی سمت پر گامزن ہے. پاکستان کی افراط زر میں کمی کے ساتھ کارکردگی اچھی ہے. معاشی بہتری کی ان خبروں میں مگر آج تحریک انصاف نے IMF کو ڈوسیئر بھیج دیا ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیف عوامی سٹاف کو تیسرا خط بھی لکھ دیا ہے. 6 نکاتی اس خط میں عمران خان نے ایک بار پھر فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے. خط میں ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز، حکومت کی پالیسیوں سے جمہوریت کو پہنچنے والے نقصان اور الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. آج عمران خان صاحب نے تیسرا لیٹر آج جاری کیا ہے جس کے مخاطب پاکستانی عوام اور فوج ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو PTI کی فتح ہے اس کو کس طرح سے الیکشن فراڈ کے ذریعے جو ہے وہ چینج کیا گیا اور ایک مائنورٹی حکومت جو ہے اس کو میجورٹی کے اوپر پرویل کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور فوج کے جوان بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف فوج کے بہت زیادہ فور فرنٹ پہ ہیں، لیکن جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. عمران خان نے اس سے پہلے لکھے گئے 2 خطوط میں بھی یہ مطالبہ کیا تھا پالیسیوں میں تبدیلی پر نظر ثانی کی جائے. پہلے 2 خطوط کا باقاعدہ جواب نہ آیا اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی دلچسپی نہ رکھنے کے باوجود مگر اب عمران خان نے تیسرا خط لکھ دیا ہے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع نے خط کے موصول ہونے کی نہ صرف تردید کی تھی بلکہ یہ بھی واضح کیا تھا کہ تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس بہت ہی واضح رد عمل کے باوجود مگر تیسرا خط بھی لکھ دیا گیا ہے. عمران خان بظاہر آئین، جمہوریت اور انسانی حقوق کی بحالی کی جنگ لڑنے کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی IMF کو ڈوسیئر کے نام پر پاکستانی معیشت کی راہوں میں مزاحم ہونے کی کوشش بھی جاری ہے. آج بھی فیصل چودھری کے بقول عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، $20 ارب کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا. جب تحریک انصاف نے حکومت چھوڑی تو معاشی گروتھ 6.4% تھی. تحریک انصاف معاشی استحکام، ترقی کی حکومتی دعووں کو یکسر مسترد کر رہی ہے، لیکن میاں نواز شریف بار بار یہ باور کروا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے معاشی زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا ہے. آج بھی اراکین پنجاب سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ بے ایمانی سے آئے ایک شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور ہم نے پاکستان کی خاطر ہنستے ہوئے قربانیاں دی. نواز شریف کا ماننا ہے کہ معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں. ناظرین، IMF کی ڈائریکٹر سے ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ IMF بجلی کی قیمتوں میں کمی پر رضامند نہیں ہوگا، لیکن IMF سربراہ کی جانب سے اس حوالے سے پلان بنا کر لانے اور اس پر غور کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی. میری MD IMF سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی. جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی. ان کے آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی وہ حاصل کر چکا ہے. IMF کی ڈائریکٹر سے ادھر جب وزیر اعظم ملاقات کر رہے تھے تو ادھر اسلام آباد میں IMF کا وفد چیف جسٹس آف پاکستان سے ملا. IMF کے وفد نے آڈیٹر جنرل پاکستان سے ملاقات کی، محکموں، پبلک سیکٹر اداروں، وزارتوں کے آڈٹ پر بات چیت کی. اسی طرح وفد نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا. FBR کے ساتھ ملاقات میں کرپشن کے خاتمے، اسمگلنگ کی روک تھام اور ٹیکس چوری روکنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی. اور پھر IMF وفد کا وزارت قانون سے ملاقات کے حوالے سے خبر آئی کہ جو کہ وزارت قانون کی طرف سے مسترد کر دی گئی. IMF کی پاکستانی اداروں سے براہ راست ملاقاتوں پر جہاں اپوزیشن شدید تنقید کر رہی ہے، وہیں چیف جسٹس سے IMF وفد کی ملاقات پر سراپا احتجاج ہے. آج JUIFA کے رکن نور عالم خان نے ایوان میں کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ IMF کا وفد چیف جسٹس آف پاکستان سے کس کی اجازت سے ملا؟ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے.
اور ان کو ہمارے عدل انصاف اور تحفظات ہیں شاید اس وجہ سے ملے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے یا آئی ایم ایف کے لوگ کون سی حیثیت میں کس کی اجازت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے گیا ہے اور کون سی باتیں وہ وہاں پہ کر کے گیا ہے کہ پاکستان، کیونکہ کل کوئی بندہ آئی ایم ایف کا آئے گا اور وہ کہے گا کہ نیوکلیر پروگرام رول بیک کر لیں تو کیا آپ کو وہ بھی مانی جائے گی؟ وفاقی وزیر دفاع نے نور عالم خان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے ملاقاتیں ہماری مجبوری ہے، ہماری مرضی نہیں۔ آئی ایم ایف نے ٹائم مانگا ہوگا، انہوں نے ٹائم دیا ہوگا، دونوں جو فریق ہیں ان کی مرضی سے وہ ملاقات ہوئی ہے، کوئی امپوز نہیں کیا گیا۔ جوڈیشری نے اگر ان کی مرضی سے ملاقات کیا دے کوڈ ہیو ایٹ لیسٹ کوئی کہہ سکتے تھے کہ جی ہم جوڈیشری نہیں ملنا چاہتی، لیکن جوڈیشری کی ہیلپ جو ہے فائنینشیل ڈسپلن میں بڑی وائٹل ہے، اس لیے آئی ایم ایف ان کو ملا ہے۔ ہمیں جو پیسے ملے ہیں، جو پروگرام ملا ہے، جو فائنینشیل ہیلپ ملی ہے، جو بریدنگ سپیس ملی ہے، وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہماری مجبوری ہیں، وہ مرضی نہیں ہے، مجبوری ہیں، جو ہماری کمپلشنز ہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو سروائیو فائنینشلی۔ جبکہ جیل سے شاہ محمود قریشی نے بھی آواز بلند کی ہے۔ ماضی میں کبھی آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس سے بریفنگ نہیں لی اور اس بریفنگ کے بعد ملک میں قانون کی عملداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ناظرین پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر فرما رہے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں تو معمول کی بات ہے۔ جہاں تک آئی ایم ایف کے وقت کا ہے وہ چیف جسٹس سے ملا ہے اور سرٹن ایشوز پہ چیف جسٹس نے اجازت دی ہوگی اور چیف جسٹس صاحبان سے اکثر ایسے میٹنگز ہوتی رہتی ہے، سو نتھنگ رانگ ود اٹ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قطع ہے کہ نہیں ملنے چاہیے۔ نہیں، ڈومین تو دیکھو اکثر ایسے وہ آ جاتے ہیں آرگنائزیشنز ہے جو اپنے ملک کے بارے میں، لیکن وہ ایک رپورٹ وضع ضرور کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہی آئی ایم ایف کو باقاعدہ ڈوسیئر بھی پہنچا دیا ہے۔ یہ ڈوسیئر وزارت خزانہ میں آئی ایم ایف مشن کو بھیجا گیا ہے اور اس ڈوسیئر میں چیف جسٹس کو لکھا گیا خط، پتن کی رپورٹ، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے ایک اور خط بھی شامل ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے آئی ایم ایف کو لکھا ہے کہ ان کا جو وفد ٹرانسپیرنسی اور رول آف لا کے لیے پاکستان آیا ہے ان کو سارے حقائق معلوم ہونے چاہیے۔ الیکشن 2024 میں ریاستی اداروں نے منفی کردار ادا کیا، الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے، آئین و قانون کی پاسداری نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو قید کر دیا گیا ہے، اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ڈوسیئر بھیجنے کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر جو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز بھی ہیں، یہ اب باقاعدہ آئی ایم ایف وفد سے علیحدہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے تمام تفصیلات آئی ایم ایف وفد کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک طرف حکومت بیرون مالیاتی اداروں کو بریفنگز، ملاقاتوں کو ہی کامیابی کی کنجی سمجھ کر اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہی ہے، تو دوسری جانب تحریک انصاف بھی اپنی سیاسی بقا کی جنگ انہی پلیٹ فارمز پر اٹھانا چاہتی ہے، جبکہ ترسیلات زر 9 ارب 56 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں اور یہ اضافہ ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب تحریک انصاف کی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر نہ بھیجنے کی اپیل کی گئی تھی۔ گویا تحریک انصاف کی یہ مہم بھی ناکام ہو گئی ہے۔ مذاکرات میں ناکامی، بیک ڈور رابطوں میں ناکامی، مراسلہ نگاری میں ناکامی اور عمران خان کی رہائی میں ناکامی کے بعد اب پارٹی میں اختلافات سر اٹھا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پارٹی کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کے باوجود سوابی کے جلسے میں یہ اختلافات کھل کر سامنے آئے اور آج خبر آئی ہے کہ عمران خان کی ہدایات پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے ہی فارغ کر دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کے بعد بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ بھی طلب کر لیا جائے گا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ سوابی جلسے میں شیر افضل مروت کے کردار پر پارٹی رہنماؤں نے عمران خان سے شکایات کی۔ اسی طرح تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سیکرٹری